مصیبت نہیں، یہ محبوب کی محبت کی ادا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ صبر کرے اور اجر پالے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5645۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گردن میں تلوار ڈالے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے، خلو الخ، اے کافر زادو ہٹو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑو۔ آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ آنے سے روک دینے پر، جیسا کہ تم گزشتہ سال کر چکے ہو، ہم تم لوگوں کی ایسی خبر لیں گے کہ کھوپڑیوں کو تن سے جدا کر دیں اور دوست کو دوست سے بھلا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن رواحہ کو روکا کہ اللہ کے حرم میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اشعار پڑھتے جا رہے ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکو مت، یہ اشعار ان پر اثر کرنے میں 3 برسانے سے زیادہ سخت ہیں۔ شمائل ترمذی صفحہ نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ۔ ایک دیہاتی نے عرض کی، میرے زیادہ عمل تو نہیں مگر مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر ہم اتنے خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد ہم کسی دن اتنا خوش نہ ہوئے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میرے عمل ان جتنے نہیں مگر امید ہے ان سے محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ مسند احمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا، بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا، انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائیں تو پھر پار کروں گا۔ اس آدمی نے کہا، کیسی بات کرتے ہو بابا، مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم کبھی دریا پار ہی نہیں کر پاؤ گے۔ فقیر نے کہا، یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا، جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا، ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے۔ اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی پر زندگی کے کام اور ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں۔ پہلی بڑی نشانی، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس کی روایت صحیح مسلم سے ہے۔ دوسری بڑی نشانی، جانور باتیں کرے گا، دابۃ الارض، اخرجنا لہم دابۃ من الارض تکلمہم، صحیح مسلم۔ آسمان دھواں ہو جائے گا، یوم تأتی السماء بدخان مبین، صحیح مسلم۔ نمبر 4، زمین دھسا دی جائے گی، خسف الارض، صحیح مسلم کی روایت۔ نمبر 5، یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، فتحت یاجوج و ماجوج، صحیح بخاری اور سورۃ الانبیاء۔ نمبر 6، مہدی کی حکومت ہوگی، ابو داؤد حدیث نمبر 4282۔ دجال کا ظہور ہوگا، 7ویں نشانی۔
صحیح بخاری 7127۔ 8ویں نشانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث 34448۔ 9ویں نشانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 40 سالہ حکومت اور وفات۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4324۔ 10ویں نشانی، خانہ کعبہ کی بربادی ہوگی۔ صحیح بخاری 1593۔ 11 نمبر نشانی، قیامت کی آخری علامت، یمن سے آگ اٹھے گی، نارن تخرج من الیمن۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7285۔ 12ویں نشانی، ٹھنڈی ہوا چلے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7285۔ آخری نشانی، اور پھر قیامت آ جائے گی۔ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، بدترین لوگوں پر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7067۔ اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہ ہوگا۔ حدیث صحیح مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہریسہ کھایا کرو، کیونکہ ہریسہ کھانے سے مرد میں 40 مردوں کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو ساری دنیا تک پہنچائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنوں کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سامنے فتنے ہوں گے اندھیری رات کی گھڑیوں کی طرح، ان میں صبح کو آدمی مومن رہے گا اور شام کو کافر، اور شام کو مومن رہے گا اور صبح کو کافر۔ اس میں بیٹھا ہوا کھڑے شخص سے بہتر ہوگا اور کھڑا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر کا ٹاٹ بن جانا، یعنی گھروں میں ہی رہنا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4262۔ جزاک اللہ الخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلا ضرورت بیری کا درخت کاٹے گا، اللہ اسے سر کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ ابو داؤد سے اس حدیث کا معنی اور مفہوم پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ حدیث مختصر ہے۔ پوری حدیث اس طرح ہے کہ کوئی بیری کا درخت چٹیل میدان میں ہو، جس کے نیچے آ کر مسافر اور جانور سایہ حاصل کرتے ہوں، اور کوئی شخص آ کر بلا سبب بلا ضرورت ناحق کاٹ دے تو مسافروں اور چوپاؤں کو تکلیف پہنچانے کے باعث وہ مستحق عذاب ہے۔ اللہ ایسے شخص کو سر کے بل جہنم میں جھونک دے گا۔ جزاک اللہ الخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ مسلمانوں کے لیے خاص تحفہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان دونوں صحابیوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعے کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں لایا اور جمعے کے دن کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی۔ اس نے جمعہ، پھر ہفتہ، پھر اتوار رکھا، جس طرح وہ یہود و نصارہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے رہے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ ہم سے پیچھے ہوں گے۔ اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ اس کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم 856۔ جزاک اللہ خیر۔ بیمار پرسی کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من عاد مریضا لم یزل فی غرفۃ الجنۃ حتی یرجع۔ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، وہ واپس آنے تک مسلسل جنت کے باغات میں رہتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2568۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सख्त खतरे के वक्त की दुआ। अन अबी बरदता बिन अब्दुल्लाह अन्ना अबाहु हद्दसहु अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा खाफ़ कौमन क़ाला अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी दुश्मन गिरोह के हमले का ख़तरा होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ऐ अल्लाह, हम तुझे उन दुश्मनों के मुकाबले में करते हैं, तू उनको दफ़ा फरमा और इनके शर से तेरी पनाह मांगते हैं। सुनन इब्न दाऊद। नबी दाऊद। सबसे पहले अपने खौफ से लड़ना होता है। अगर आप खौफ को हरा सकते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। आखिरकार वो बंदूक मिल ही गई जो दूसरों के कांधों पर रखकर चलाई जाती है। अहले जन्नत और अहले जहन्नुम का बयान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें अहले जन्नत के बारे में ना बताऊं? हर वो कमजोर और बेहाल शख्स जिसको लोग कमजोर समझें। क्या मैं तुम्हें अहले जहन्नुम के बारे में ना बताऊं? हर वो सख्त मिजाज, पैसा जोड़ के रखने वाला और तकब्बुर करने वाला। इब्ने माजा हदीस नंबर 411। शैतान तुम्हारा दुश्मन। लोगों, अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, तुम्हें जिंदगानी दुनिया धोखे में न डाले और ना धोखेबाज शैतान तुम्हें गफलत में डाले। याद रखो, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसे दुश्मन जानो। वो तुम्हें अपने गुरोह को सिर्फ इसलिए ही बुलाता है कि वो सब जहन्नुम वासिल हो जाएं। नेक अमल की तौफीक कैसे मिलती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो इससे अमल कराता है। अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल कैसे अमल कराता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत से पहले इसे अमल सालिह की तौफीक देता है। जामिया तिरमिज़ी हदीस 2142। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कोई औरत अच्छी लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को कोई औरत अच्छी लगे और उसके दिल में जागुज़ी हो जाए तो वो अपनी बीवी का रुख करे और उससे सोहबत करे। बिलाशुबा ये अमल उस कैफियत को दूर कर देगा जो इसके दिल में पैदा हुई है। सही मुस्लिम 14। बेहतरीन कपड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बेहतरीन कपड़े सफेद कपड़े हैं, लिहाजा उनको पहनो और अपने मुर्दों को उन्हीं में कफनाओ। सनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3566। अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जो शख्स तालिब इल्म के लिए रास्ता तय करता है, अल्लाह ताला उसके बदले उसे जन्नत की राह चलाता है और फरिश्ते तालिब की बख्शिश की दुआ करते हैं, यहाँ तक कि मछलियाँ पानी में दुआएं करती हैं। और आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे ही है जैसे 14वीं रात की तमाम सितारों पर। और उलमा अंबिया के वारिस हैं और नबियों ने अपना वारिस दिरहम व दिनार का नहीं बनाया बल्कि इल्म का वारिस बनाया। तो जिसने इल्म हासिल किया उसने एक वाफिर ऐसा हासिल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले जन्नत और अहले जहन्नुम का बयान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें अहले जन्नत के बारे में ना बताऊं? हर वो कमज़ोर और बेहाल शख्स जिसको लोग कमज़ोर समझें। क्या मैं तुम्हें अहले जहन्नुम के बारे में ना बताऊं? हर वो सख्त मिजाज, पैसा जोड़ कर रखने और तकब्बुर करने वाला। इब्ने माजा हदीस नंबर 4116। शहादत की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन पूरी कायनात के सामने एक शख्स को बुलाया जाएगा। उसके सामने 99 रजिस्टर
اس کی برائیوں کے رکھ دیے جائیں گے۔ ہر رجسٹر اتنا لمبا چوڑا پھیلا ہوگا جتنی نظر کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا، ان برائیوں میں سے کسی ایک برائی کا بھی انکار کر سکتا ہے؟ میرے نگران فرشتوں نے کہیں تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ وہ جواب دے گا، اے میرے رب، ایسا نہیں ہے۔ پھر سوال ہوگا، کوئی عذر ہو تو پیش کرو یا کوئی نیکی ہو تو سامنے لاؤ۔ بندہ ڈرتے ڈرتے جواب دے گا، یا رب، کوئی عذر بھی نہیں اور کوئی نیکی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، یاد رکھ آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا، اس میں لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ، ان بڑے بڑے گناہوں کے انبار کے سامنے اس ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے؟ جواب ملے گا، آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ گناہوں کے وہ بڑے بڑے رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور کاغذ کا دوسرے پلڑے میں رکھ کر وزن کیا جائے گا تو وہ کلمے والا پلڑا بھاری ہوگا۔ ترمذی، حدیث نمبر 2850۔ جزاک اللہ خیر۔ مقام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی ہیں۔ ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے۔ جب آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں تو ان کے رب کی طرف سے انہیں سلام کہیں، نیز میری طرف سے بھی، اور انہیں جنت میں موتی کے ایسے محل کی بشارت سنائیں جس میں کوئی شور و غل اور مشقت و تھکاوٹ نہ ہوگی۔ یہ حدیث صحیح مسلم سے روایت ہے۔ سید الاستغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے، تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں پڑھا اور صبح ہونے تک فوت ہوا تو وہ جنتی ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ حالت پریشانی کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت پریشانی میں یہ دعا کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ صاحب عظمت اور بردبار کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6346۔ جنتی خزانہ دلانے والا وظیفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے، دور سے مدینہ دکھائی دیا تو لوگ اونچی اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہرا نہیں اور نہ وہ غیر حاضر ہے، وہ تمہارے درمیان اور تمہارے کجاؤں اور سواریوں کے درمیان یعنی قریب ترین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہنا، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جامعہ ترمذی، حدیث نمبر 3374۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بناؤ سنگھار کریں۔ جس طرح ایک مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ عورت اس کے سامنے بن سنور کر آئے، ویسے ہی ایک عورت کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر مردانہ وجاہت اور مردانہ حسن و زیبائش کے ساتھ اس کے سامنے ہو۔ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلا کام مسواک کرتے تھے۔ غسل کا سنت طریقہ۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، کہا ہم سے میمونہ نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر گرایا، اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر اسے مٹی سے ملا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے کو دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا، پھر ایک طرف ہو کر دونوں پاؤں دھوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رومال دیا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی کو خشک نہیں کیا۔ نجات گھر بیٹھنے میں ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 اپنی زبان قابو میں رکھو، نمبر 2 اپنے گھر کی وسعت میں بند رہو، نمبر 3 اور اپنی خطاؤں پر آنسو بہاؤ۔ ترمذی حدیث نمبر 2406۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبر کا عبرت ناک انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکبر کرنے والوں کو روز قیامت آدمیوں کی صورت میں چونٹیوں کے مثل جمع کیا جائے گا۔ ہر طرف سے ذلت انہیں ڈھانک لے گی۔ جہنم کی بولس نامی جھیل کی طرف انہیں ہانکا جائے گا۔ آگوں کی آگ، سب سے بڑی آگ، انہیں گھیر لے گی اور انہیں جہنمیوں کی طوینۃ الخیال نامی پیپ پلائی جائے گی۔ سنن ترمذی۔ جزاک اللہ۔ صحبت کے وقت کے چند مختصر آداب۔ عورت و مرد پاک باوضو ہوں۔ مستحب ہے کہ بسم اللہ سے شروع کریں۔ اگر اول میں بھول جائے تو بعد انزال یاد آنے پر کہہ لے۔ مباشرت سے قبل خوشبو ملنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہر قسم کی بدبو، چاہے وہ میلے کچیلے ہونے کی وجہ سے ہو یا تمباکو کو سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہو، شہوت کو مردہ اور رغبت کو نفرت سے بدل دیتی ہے۔ صحبت کے وقت قبلہ رو نہ ہو۔ صحبت کے وقت بالکل برہنہ نہ ہو۔ مرد انزال کے بعد فوراً علیحدہ نہ ہو بلکہ ٹھہرا رہے یہاں تک کہ عورت کو بھی انزال ہو جائے۔ جب انزال ہونے لگے تو اس کی دعا پڑھ لے۔ اگر اس اجماع میں سے فرزند پیدا ہو تو اس کو ہرگز شیطان ضرر نہیں پہنچائے گا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر اور کھانے کو کچھ نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لاتے تو پوچھتے، کچھ کھانے کو ہے؟ میں کہتی نہیں تو آپ فرماتے ٹھیک ہے، تب میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ ایک دن آپ میرے پاس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کچھ تحفہ آیا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا چیز؟ میں نے عرض کیا، ہیس، کھجور اور مکھن سے بنا حلوہ۔ آپ نے فرمایا میں تو صبح سے روزے میں تھا۔ تب آپ نے یہ کھانا تناول فرما لیا۔ جامع ترمذی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 10 بار کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے بھیجے گا جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے۔ ترمذی۔ شام کو لازم پکڑ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ تم الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹ جاؤ گے، ایک ٹکڑی شام میں، ایک یمن میں اور ایک عراق میں۔ ابن حوالہ نے کہا، اللہ کے رسول مجھے بتائیے، اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کس ٹکڑی میں رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر شام کو لازم کر لو، کیونکہ شام کا ملک اللہ کی بہترین سرزمین ہے۔ اللہ اس ملک میں اپنے نیک بندوں کو جمع کرے گا۔ اگر شام میں نہ رہنا چاہو تو اپنے یمن کو لازم پکڑنا اور اپنے تالابوں سے پانی پلانا، کیونکہ اللہ نے مجھ سے شام اور اس کے باشندوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ سنن نبی داؤد 2483۔